محافظ ہی قاتل بن گئے۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی فورس کی اندھا دھند فائرنگ، انٹر کا طالب علم جاں بحق۔ G10 سیکٹر میں گاڑی نہ روکنے کا موقف جھوٹ نکلا۔ 5 اہلکار گرفتار، وزیر داخلہ کی ہدایت پر مقدمہ درج۔ قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ رپورٹ کے مطابق گاڑی پر 17 گولیاں برسائی گئیں۔ اسلام آباد میں پولیس فائرنگ سے جاں بحق طالب علم سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ ورثاء کا سری نگر ہائی وے پر احتجاج، شدید نعرے بازی۔ مقتول کے گھر میں کوہرام، والدہ اور بہنوں پر غشی کے دورے۔ میرے بیٹے کو رات کو 2-2:30 بجے اہلکاروں نے 16 یا 17 جانا وہ فائر کیے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہاں پر رمنا تھانے کے SHO صاحب ہیں اور DSP صاحب، SP صاحب، انہوں نے یہاں پہ ہمارے سامنے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا ایک قصور تھا، اس کو ہمارے اہلکاروں نے جو ہے نا وہ ان کی غلطی ہے۔ وزیر داخلہ سے، وزیر اعظم پاکستان سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اسامہ ٹیکسی چلا کر گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ رات 2 بجے دوست کو یونیورسٹی چھوڑنے گیا، راستے میں اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی۔ پولیس نے پیچھا کر کے گاڑی روکی اور فائرنگ کر دی۔ افسروں نے ماتحتوں سے غلطی ہونے کا اعتراف کیا۔ وزیر اعظم انصاف دلائیں، مقتول کے والد کا مطالبہ۔ اسلام آباد واقعہ، چیف کمشنر نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ رانا وقاص انور تحقیقاتی افسر مقرر۔ 5 روز میں جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد فائرنگ واقعے میں نیا موڑ، پولیس مقتول اسامہ کے خلاف 2 مقدمات سامنے لے آئی۔ تھانہ سیکریٹریٹ میں جولائی 2018 میں فراڈ کا پرچہ درج ہوا۔ تھانہ رمنا میں نارکوٹکس ایکٹ کے تحت اکتوبر 2018 میں FIR کٹی۔ اسلام آباد میں بے قصور طالب علم کے قتل کا ذمہ دار کون؟ 2.5 برس کے دوران انسانی جان کی حرمت جس طرح پامال ہوئی، ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مریم نواز کا ٹویٹ، حکومت بے حس قرار۔ حکومت مخالف تحریک کا مستقبل کیا؟ معاملہ غیر واضح ہو گیا۔ PDM میں شامل چھوٹی جماعتوں سے اہم حلقوں کے رابطے، کئی پارٹیاں نیشنل ڈائیلاگ پر نرم گوشے کی حامل۔ نون لیگ نے مذاکرات کو چال قرار دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان بھی مت والوں کے حامی۔ پیپلز پارٹی سینٹ الیکشن لڑنے پر بضد، جاتی عمرہ اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز کی زبانی۔ 16 فروری کو میاں نواز شریف کا پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے، وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔ یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، PDM نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ عمران خان حکومت چھوڑ سکتا ہے، آپ کے آگے NRO کے کرپشن کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا۔ پیپلز پارٹی فاتح، PDM نے شکست مان لی۔ مخالفین صرف عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عمران خان حکومت چھوڑ دیں گے مگر NRO نہیں دیں گے۔ نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں ہوگی۔ شیخ رشید کا فوج کے خلاف بولنے والوں پر 72 گھنٹے میں پرچہ کاٹنے کا اعلان۔ جو آدمی بھی شیخ رشید کے وزیر داخلہ کے دوران آرمی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے گا، 72 گھنٹے میں اس کے خلاف پرچہ دوں گا۔ ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں، تم نے کیا اعلان جنگ کرنا ہے ہمارے خلاف؟ تمہارا قانون بے بس ہو جائے گا۔ میں اس قانون کا احترام کروں گا جو قانون مجھے تحفظ فراہم کرے گا۔ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں۔ ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، کئی پارٹیاں مل کر فیصلہ کرتی ہیں۔ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے، لانگ مارچ اور استعفوں کا فیصلہ 31 جنوری کے بعد ہوگا۔ تمام اتحادی مل کر چل رہے ہیں، صرف تحفظ فراہم کرنے والے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں گفتگو۔ پی
ڈی ایم توڑنے والوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا. پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف جو حکومتی ترجمانوں کا پروپیگنڈا ہے اس سے ہماری تحریک متاثر نہیں ہوگی اور اس حکومت کو انشاءاللہ گھر بھیج کے دم لیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً فنڈنگ کیس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے. پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط. حکومتی ہتھ کنڈوں سے تحریک متاثر نہیں ہو سکتی. جھوٹے مقدمات سے گھبرانے والے نہیں. احسن اقبال کی گفتگو. حکومت اپوزیشن سے ٹکرانے کے سوا کچھ نہیں کر رہی. گھر بھیج کر ہی دم لیں گے. رانا ثناء اللہ کی للکار. عمران خان کو عوام اور ایوان کا اعتماد حاصل. وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے. پی ڈی ایم 31 جنوری کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ شاہ محمود قریشی کا سوال. اپوزیشن کے سینیٹ الیکشن میں حصہ لینے کا بھی دعویٰ. پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. مسلم لیگ کا بھی ایک بہت بڑا دڑا استعفے نہیں دے گا. مسلم لیگ کے اندر بھی ایک واضح دراڑ موجود ہے. پی ڈی ایم کے چیئرمین ہیں, ان کے ساتھ ان کی اپنی جماعت نہیں کھڑی. کوئی احتجاج ہوگا نہ دھرنا. پیپلز پارٹی کبھی استعفے نہیں دے گی. پی ڈی ایم ضمنی کے ساتھ سینیٹ الیکشن بھی لڑے گی. نون لیگ میں دراڑیں پڑ چکی. فضل الرحمان کی اپنی جماعت بھی ان کے ساتھ نہیں. غلام سرور خان کی میڈیا ٹاک. امیدوں کی, آسوں کی اور استعفوں سے بھری جو کشتی تھی وہ مجدار میں 8 گھنٹے پھنسی رہ جاتی عمرہ میں, اور آخر جو ہے وہ بیچ سمندر میں غرق ہو گئی. زرداری صاحب دکھائی ان کو سجی تھی, ماری کھبی ہے. تو اب تو مریم بی بی کے ہوش ٹھکانے آ جانے چاہیے. مولانا صاحب کا جو مرض ہے وہ لا علاج مرض ہے. سیاسی بے روزگاروں کا ٹولہ تاریخ پر تاریخ دینے کی روایت پر عمل پیرا. سیاسی مخالفین اپنا بیانیہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے. آصف زرداری نے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر لیا. اپوزیشن کے عزائم پورے نہیں ہو سکتے. فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس. واحد کیس ہے پوری دنیا کا کہ 22 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری کا ثبوت مانگیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ مجھے کیش دیتے تھے. انہوں نے ٹی ٹی کا اپنے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی طرح انہوں نے نیا طریقہ بنایا. خواجہ صاحب کو یہ نوکری صرف اس وقت ملی ہوئی تھی جب وہ وزیر وزارت میں تھے. جس دن یہاں سے فارغ ہوئے 2018 سے وہ نوکری بھی چلی گئی. خواجہ آصف نیب کو مطمئن نہیں کر سکے. 1993 میں ان کے اثاثے صرف 50 لاکھ روپے تھے. یو اے ای میں ماہانہ 22 لاکھ روپے تنخواہ کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. لیگی رہنما نے اپنے قائد کی طرح ٹی ٹی کا طریقہ اپنایا. وزارت جاتے ہی نوکری بھی چلی گئی. شہزاد اکبر کا طنز. شاہد خاقان عباسی پر بھرتیوں کا الزام. نیب کی نئی تحقیقات کا آغاز. سابق وزیر اعظم کو 10 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھجوا دیا گیا. 10 جنوری تک جواب طلب. تبدیلی کے دعوے جھوٹ ثابت. سابق حکمرانوں کی طرح پی ٹی آئی بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام. ناانصافی اور ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتے. سراج الحق کا مجلس شورا کے اجلاس سے خطاب. کورونا کی دوسری لہر مزید خوفناک. 24 گھنٹے کے دوران 82 اموات. 2184 نئے مریض سامنے آ گئے. ملک بھر میں 4,84,362 شہری متاثر. ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,130 تک پہنچ گئی. وفاق کے ملک بھر میں 25 جنوری سے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کی تجویز. حتمی فیصلہ 4 جنوری کو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں ہوگا. گولی مار کراچی میں پانی کی پائپ لائن پھٹنے سے مشکلات. پانی بھرنے سے انڈر پاس ٹریفک کے لیے بند. نکاسی آب کے لیے کوئی اقدامات نہ کرنے پر شہریوں کی دہائی.
लाहौर हाई कोर्ट ने रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट की तामीर रोक दी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की मंजूरी के बाद मंसूबे पर काम किया जाए। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जबरी मुश्किलात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन कायम कर दिया। कारोबार बंद होते हैं तो हो जाएं, जबरी मुशक्कत बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद इंतजामिया का तमाम भट्टों का ऑडिट कराने का फैसला। शदीद सर्दी ने हर चीज जमा दी। स्कर्दू में पारा -13, गोपिस में -12 और अस्तोल में -11 तक गिर गया। किल्लात में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंड का रात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज रात से कई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। सदारत का ओहदा छोड़ने से पहले ट्रंप को बड़ा धचका। अक्सरियत के बावजूद सेनेट में भी मर्जी ना चल सकी। 740 अरब डॉलर्स के दिफाई बिल की दोबारा मंजूरी। रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.